میں کل جو بجٹ کے حوالے سے مختلف دوست اساتذہ کرام اور سرکاری ملازمین رابطہ کر رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ جی کیا ہوا کیسے ہوا، اس حوالے سے چند گزارشات آپ سے شیئر کرنی ہے اور پنجاب حکومت سے جو ہماری توقعات ہیں یا جو ہمارے مطالبے ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل رکھنے ہیں تاکہ یہ حکومت تک پہنچائی جا سکے آواز سرکاری ملازمین کی اور اساتذہ کرام کی۔ سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں نمبر 1 میڈم رخسانہ صاحبہ کا، اس کے ساتھ رحمان باجوہ صاحب ہیں، راجہ اورنگزیب صاحب ہیں، قاضی عمران صاحب ہیں اور کے پی کے سے سمیع اللہ خلیل صاحب ہیں، بلوچستان کے ساتھی ہیں اور دیگر جتنی بھی تنظیموں کے سربراہان ہیں، اور ان کی جدوجہد کو سلام بھی کرنا ہے اور ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے کہ انہوں نے سخت گرمی کے اندر 2 دن وہ ڈٹے رہے اور اس ڈٹے رہنے کے بعد حکومت وقت کے اوپر پریشر گیا اور اس پریشر کی وجہ سے آپ کے سکیل جو ہیں وہ ریوائز ہوئے۔ اس موقع کے اوپر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو وہ لوگ جو بار بار یہ بات کہتے ہیں جی وفاق سے کچھ نہیں ملتا، وفاق سے کچھ نہیں ملتا، ان کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ آپ وفاق جو نیشنل پے سکیل ریوائز کرتا ہے وہی نیشنل پے سکیل صوبوں میں ریوائز ہونا ہے۔ آپ کے سارے ڈاک ریلیف جس کے لیے اب پچھلے 4 سال ہم سڑکوں پہ مارے پھرتے رہے، احتجاج بھی کیے اور اس وقت کی حکومت ان کو مرج نہیں کرنا چاہ رہی تھی اور نہ اس نے کیے، وہ اس دفعہ جو ہیں آپ کی خواہشات کے مطابق جو ہیں وہ مرج ہو گئے۔ اچھا 15% کا اضافہ جو ہے وہ تو اپنی جگہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس 15% کے اضافے سے جو ہمارے ڈاگ ریلیف مرج ہوئے ہیں بنیادی تنخواہ میں، وہ ایک بہت بڑا اضافہ ہے اور بہت بڑا فائدہ ہے اس کے لیے، خاص طور پر جو لوگ ابھی، میں ان کا بتانے لگا ہوں پہلے، جو لوگ ابھی اسی سال ریٹائرمنٹ لینا چاہتے ہیں، ان کی تنخواہوں میں جب یہ سکیل مرج ہوں گے تو ان کی جو سیلریز ہیں ان کے اندر 2 لاکھ سے لے کے 10-15 لاکھ تک ان کی پینشن جو ان کو ایک لمسم اماؤنٹ ملتی ہے اس کے اندر بھی اضافہ ہوگا، ان کی لیو انکیشمنٹ کے اندر بھی اضافہ ہوگا، اور جو اس وقت موجودہ لوگ موجود ہیں جنہوں نے ابھی آگے سروس کرنی ہے ان کی جب بنیادی تنخواہ بڑھ جائے گی تو اس کے بعد جو سالانہ انکریمنٹ دسمبر میں لگتا ہے، کیونکہ تمام سٹیجز ریوائز ہو جائیں گی، اس کے اندر بھی ہر سال اسی کے مطابق اضافہ ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو 15% کا ہمارا اضافہ ہے نا، اس سے ایک بہت بڑا اضافہ یہ ہے جو ہماری سکیل ریوائز ہوئے ہیں، اور یہ پچھلے 5 سالوں سے انفارچونیٹلی نہیں ہو سکے تھے جو اب ہو گئے ہیں، اور یہ اس کا حکومت وقت کو بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر کام کیا اور ہمارے اس احتجاج کی وجہ سے جو ہم مسلسل کر رہے تھے اس کی وجہ سے انہوں نے اس پہ کان دھرے اور اس کے اوپر جو ہے وہ سرکاری ملازمین کا مطالبہ مانا گیا۔ وفاق سے پہلی مرتبہ 25% آپ کو ملا، 25% بھی جب وفاق میں ملا تو پھر آپ نے کہا کہ جی ہمیں صوبے میں بھی دو، اسی طرح 15% وفاق کو ملا ہوا ہے، آپ اسی کی بنیاد پہ تو آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں بھی 15% دیں۔ اگر وفاق کو نہ ملا ہوتا تو پھر آپ کیسے لیتے؟ یہ ممکن ہی نہیں تھا پھر آپ کو کوئی دیتا۔ تو اس لیے یہ تفریق پیدا کرنے کی جو لوگ کوشش کرتے ہیں نا، ان کو میرا پیغام ہے کہ اتحاد کی بات کیا کریں، تفریق نہ پیدا کیا کریں کہ جی وفاق سے یہ نہیں ہوتا، وفاق سے وہ نہیں ہوتا۔ آپ اپنے اندر پیدا کریں۔ آپ 8-10 لاکھ سرکاری ملازمین ہیں پنجاب کے اندر، آپ اپنے گریبانوں میں دیکھیں کہ آپ کتنے باہر نکلتے ہیں جب احتجاج ہوتا ہے۔ وفاق کے لوگ اگر نکلتے ہیں اور ہم میں سے کچھ لوگ ان کے ساتھ جاتے ہیں، دوسرے صوبوں سے جاتے ہیں، ہم بھی اپنے بینیفٹ کے لیے جاتے ہیں وہاں کہ اسکیل ریوائز ہوں گے، وہاں ہوں گے تو ہمارے ریوائز ہوں گے، اگر وہاں نہیں ہوں گے تو ہمارے بھی ریوائز نہیں ہوں گے۔ تو 2-3 چیزوں کے اندر جو سالانہ انکریمنٹ میں نے بتایا آپ کو کہ سالانہ انکریمنٹ کے اندر اضافہ ہوگا، اسٹیج وہ ریوائز ہو گئی، آپ کی بنیادی تنخواہ ریوائز ہوگی، پھر لیو انکیشمنٹ جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں لوگ، ان کی لیو انکیشمنٹ کے اندر اچھا بھلا اضافہ ہو رہا ہے اس اسکیل ریوائز ہونے کی وجہ سے، اور ماہانہ جو پینشن ہے اس کے اندر اضافہ ہوگا جنہوں نے ریٹائر ہونا ہے۔ پھر جو کمیونٹیشن ملتی ہے جس کو آپ عرف عام میں گریجویٹی بھی کہتے ہیں، اور وہ کمیونٹیشن جو ہے اس کے اندر اچھا خاصا اضافہ لاکھوں میں اضافہ ہونا ہے اس کی وجہ سے، اسکیل ریوائز ہونے کی وجہ سے۔ تو دوسری بات، اب پنجاب حکومت جو ہے وہ 1-2 روز میں بجٹ پیش کرنے جا رہی ہے، تو ہمارا مطالبہ ہے کہ ایک تو جس طرح اسکیل ریوائز ہو گیا فیڈرل میں، اسی طرز پہ اسکیل ریوائز کیے جائیں اور 15% اضافہ وہ بھی دیا جائے، اور ایک ہمارا جو پہلے کا مطالبہ چل رہا ہے جو حکومت جانے کی وجہ سے اور حکومت کی تبدیلی کی وجہ سے پینڈنگ پڑا رہا، وہ ہے ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس، جو تنخواہوں میں تفریق کے خاتمے کے لیے جو تھا الاؤنس، اس خاتمے کو ختم کرنے کے لیے وہ الاؤنس ہے جو 1 مارچ سے ڈیو ہے، وہ پنجاب حکومت سے ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو اسی بجٹ کے اندر شامل کر کے اسی کے اندر اس کا اعلان کریں، تاکہ پنجاب کے ملازمین جو دیگر صوبوں میں اور وفاق میں جو بینیفٹ مل گیا ہے
ان لوگوں کو وہ پنجاب کے ملازمین بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. دوسرا اس کے علاوہ جو ہے سیکنڈری اسکول ایجوکیٹرز ہیں ہمارے, ان کی مستقلی التوا میں پڑی ہوئی ہے, ان کے ایکٹ کے اندر میں اب تبدیلی بھی ہو چکی ہے. تو یہ ہمارا مطالبہ ہے پنجاب حکومت سے کہ اس کو بھی کنسیڈر کرے اور اس کو بھی اسی بجٹ کے اندر ممکن بنائے کہ ان کو جو ہے فوری طور پر غیر مشروط طور پر ریگولر کرنے کا جو ہے وہ اعلان کیا جائے. اسی طرح ٹائم سکیل وفاقی حکومت نے ریوائز کر دیا ہے اور اس کے سال اور تنیور تمام ملازمین کو وفاقی حکومت نے دیا ہے, دیگر صوبوں میں بھی مل رہا ہے. صرف پنجاب کے سرکاری ملازمین اور اساتذہ اس سے محروم ہیں. تو ٹائم سکیل جو 3 درجاتی ہے اس کے بارے میں بھی پنجاب حکومت کو چاہیے کہ فوری طور پر فیصلہ کریں اور فوری طور پر وہ پنجاب کے ملازمین کو بھی دیا جائے. اور دوسرا آخر میں یہ کہوں گا کہ جو تنخواہوں میں ایک تفریق پیدا ہو گئی ہے مختلف محکموں کے درمیان, مختلف صوبوں کے درمیان, وفاق کے ملازمین کے درمیان, پنجاب کے ملازمین کے دوران, اس تفریق کے خاتمے کے لیے حکومت وقت کو عملی طور پر اقدامات اٹھانے چاہیے تاکہ جو ہے وہ تنخواہوں کے اندر وہ جو تفریق ہے اس کا خاتمہ ممکن ہو سکے. تو میں امید کرتا ہوں کہ پنجاب حکومت بھی سرکاری ملازمین کی اور اساتذہ کرام کی توقعات پر پورا اترے گی, اور اگر یہ ہمارے جو مطالبے جو ایڈیشنل ہیں پنجاب حکومت کے ساتھ والے اگر وہ پورے نہیں ہوں گے بجٹ کے اندر تو انشاءاللہ پھر ہم میدان عمل میں ہوں گے. تمام اساتذہ, سرکاری ملازمین, جہاں تک میری آواز جاری ہے وہ اپنی تیاری رکھیں. کسی بھی وقت ہمیں احتجاج کی کال دینا پڑ سکتی ہے اور انشاءاللہ پھر ہم میدان میں ہوں گے اگر ہمارے یہ مطالبات پورے نہیں ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا آمین ناصر.